بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسین شاکر اور آپ کو بتانے والا ہوں یہ 8 فضول خرچیاں کرنے والے ہمیشہ کنگال ہی رہتے ہیں۔ ان کے حالات کبھی بہتر نہیں ہو سکتے بلکہ دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ولاگ میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ نمبر 1 سر، لائف سٹائل کو اپنے منتھلی بجٹ کا پرماننٹ حصہ بنا لینا۔ مثال کے طور پہ کپڑے خریدنے ہر مہینے، نئے جوتے بھی خریدنے ہیں، مختلف چیزیں ایسی جو کہ ان نیسیسری آپ کی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوالٹی 2 جوتے خرید لیے ہیں تو سال آپ کا گزر سکتا ہے، جبکہ سوٹ بھی اگر آپ نے کوالٹی 2-3 خرید لیے ہیں، 4 خرید لیے ہیں تو آپ کا گزارا ہو سکتا ہے۔ کیا ضرورت ہے ہر مہینے اس کو اپنے بجٹ کا حصہ بنانے کی؟ تو جب آپ یہ کریں گے، آپ ہیں بھی مڈل کلاس میں، مہنگائی بھی ہے یا لوئر مڈل کلاس میں، تو سر پھر جب آپ اس طرح کے گل چھڑے اڑائیں گے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ آپ کیسے امیر ہوں گے؟ کیسے دولت اکٹھی ہوگی؟ کیسے آپ خوشحال ہوں گے؟ تو نہیں ہو سکتے نا، تو کنگال ہی ہوں گے، پھر حالات خراب ہوں گے۔ نمبر 2 سر، چھوٹے چھوٹے خرچ، ہم اسے کہتے ہیں پاکٹ لیکیج۔ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ کے کسی ریکارڈ میں نہیں آتا، پتہ چلتا ہے جیب خالی ہو گئی ہے اور پیسے کہاں خرچ ہوئے ہیں یہ پتہ ہی نہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے خرچ کو جو لوگ اہمیت نہیں دیتے کہ کیا فرق پڑتا ہے، 2 4 500 5-7 ہزار سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ اسی طرح فرق پڑتے اتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ پھر اس کو مینج نہیں کیا جا سکتا۔ تو چھوٹے چھوٹے خرچ کو جو اہمیت نہیں دیتے، مینج نہیں کرتے، ان کے لیے بھی پرابلم ہی ہوتے ہیں۔ نمبر 3، آٹومیٹک پیمنٹس۔ لائک آپ نے کوئی سبسکرپشن لی ہوئی ہے، کہیں سے آپ نے کوئی جو آپ کے پاکٹ میں سے، آپ کے پرس میں سے یا پھر آپ کے کارڈز میں سے آٹومیٹک پیمنٹس ہو رہی ہیں، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں سے آٹومیٹک پیمنٹس ہو رہی ہیں، تو سر یہ پیمنٹس بھی آپ کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتی اور منی لیکیج ہو رہی ہوتی ہے اور پتہ تب چلتا ہے میرے اکاؤنٹ میں تو اتنے پیسے پڑے تھے اور آج اتنے رہ گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو سائلنٹ سبسکرپشنز ہیں وہ آپ کو کل کر رہی ہیں۔ تو آج دیکھیے کہ آپ کی سائلنٹ سبسکرپشنز کیا ہیں۔ میں بزنس سبسکرپشنز کی بات نہیں کر رہا، جو نیسیسٹی ہے اس کو ضرور چلائیں، لیکن جو ان نیسیسری چیزیں ہیں، موبائل پیکیجز ایسے ہیں، باقی دوسری چیزیں ہیں جو آپ کے لیے نیسیسٹی نہیں ہیں، آپ ان کو ختم کریں تاکہ آپ کے وہ پیسے بچیں۔ لیٹس سے اگر آپ 5000 منتھ کا ایکسٹرا سبسکرپشنز پہ لگاتے ہیں جن کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے، بس آف اینڈ آن کا بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، تو سر آپ دیکھیں ایئرلی آپ کا 60,000 ہے، آپ نے 25 سال ان کو یوز کیا تو امیجن کریں کتنے پیسے بنتے ہیں۔ تو یہی ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے جو کہ ایک مڈل کلاس یا ایک جس کا بزنس مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا، وہ اس طرح سوچتا نہیں ہے، تو الٹیمیٹلی پھر بعد میں بہت سارے نقصانات کر لیتا ہے۔ نمبر 4، کریڈٹ کارڈز۔ یعنی کہ 5 لاکھ کا کریڈٹ کارڈ لے لیا، 10 لاکھ کا لے لیا کہ بھائی قسطوں میں ہی دینا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہوتا بھلا کیا ہے، کریڈٹ کارڈ والے کی جیب خالی ہوتی ہے اور جو دیتے ہیں ان کے بینکس بھرے چلے جاتے ہیں۔ وجہ obviously آپ نے زیادہ دینے، کم تو دینے نہیں ہے، خرچ تو آپ کے اور ان کی تو انویسٹمنٹ ہو گئی ہے۔ تو سر کریڈٹ کارڈز والے بھی امیر نہیں ہوں گے سر، یہ پیسے لے کے ایڈوانس میں لے کے خرچ کر لیں گے، تو سر پھر جب آپ کے پاس پیسے آئیں گے تو آپ نے ان کے دینے ہوں گے، بلکہ زیادہ دینے ہوں گے۔ جو چیزیں خریدی وہ تو ختم ہوگی، پیسے آپ کے سر پر اسی طرح ہی کھڑے رہیں گے۔ تو کریڈٹ کارڈ سے بھی بچنے کی کوشش کریں، انلیس اور انٹل جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے وہ کریں۔ نمبر 5، ڈیپریشیٹو بائنگ کرنا، یعنی کہ ایسی چیزیں خریدتے رہنا جن کی ویلیو کل کو کم ہوتی چلی جائے گی، ویلیو بڑھنی نہیں ہے۔ تو جب آپ ایسی چیزوں کو خریدیں گے، ایک تو وہ چیز خریدے گی، آپ کی جیب سے پیسے چلے گے، دوسرا اس چیز کی وقت کے ساتھ ساتھ ویلیو ہی کم ہوتی چلے گی اور آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے، صرف آپ نے آسٹینٹیشسنس یعنی کہ دکھاوا بنانے کے لیے، ہوا بنانے کے لیے آپ نے وہ چیزیں خرید لی، آج آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے یا کل ضرورت نہیں ہے، اور جب ضرورت پڑے گی پیسوں کی تو اس کی قیمت 50% سے بھی ڈاؤن ہو چکی ہوگی، تو سر کیا ضرورت ہے ایسا کرنے کی۔ نمبر 6، آج خریدو اور کل ادا کرو۔ یہ ایک ٹریپ ہے جو ہم لوگ جو مڈل کلاس سے بلونگ کرتے ہیں یا لوئر مڈل کلاس سے بلونگ کرتے ہیں، میں نے ہم کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہیں آپ کو برا نہ لگے۔ سر ہم یہ بڑا پرابلم ہے ہمارا کہ چلے کوئی بات نہیں، انسٹالمنٹس پہ چیز لے لیتے ہیں، لیز پہ لے لیتے ہیں، دینے تو پیسے کل لیے نا، دے دیں گے۔ سر پیسے تو آپ نے دینے ہی دینے ہیں، پیمنٹ تو آپ نے کرنی ہے، لیکن وقت نے آ جانا ہے اور پھر آپ سے یہ مینج نہیں ہونا، تو پرابلمز ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کیا مینج کر سکتے ہیں، وداؤٹ کسی ضرورت کے آپ یہ چیزیں نہ خریدیں، ورنہ آپ کے لیے برڈن بنتا چلا جائے گا۔ گھروں میں عادت ہوتی ہے نا، لیڈیز انسٹالمنٹس پہ چیزیں خرید کے پیٹیاں بھر لیتی ہیں، کبرڈز بھر لیتی ہیں، ضرورت ہے نہیں تو پیسے تو بھائی دینے ہیں نا۔ نمبر 7، نیگوشیٹ نہ کرنا۔ بڑے سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے، ایک پرابلم ہے نا کہ ہم نیگوشیٹ کریں گے تو چھوٹے لگیں گے۔ سر بحث کرنا، کہیں بھی جا کے بحث کرنے سے مراد نیگوشیٹ کرنا، بات چیت کرنا لین دین میں، سر یہ سنت نبوی ہے، آپ کریں، آپ کا رائٹ ہے،
कस्टमर हैं, आपको करना चाहिए। हाँ बिल्कुल आप उतने पैसे अदा कर दें, कोई इशू नहीं है, बड़े एलिगेंटली करें, बड़े स्प्लेंडेड वे में करें, लेकिन निगोशिएट करना, बार्गेन करना ये आपका राइट है और आपको ये करना चाहिए। और जो लोग नहीं करते वो प्रॉब्लम का ही शिकार रहते हैं। नंबर 8, ये सोचना कि मैं पहले खर्च कर लूँ, जो बचेगा उसको इन्वेस्ट करूँगा। सर ये वक्त कोई नहीं आना, यानी कि अगर ये सोचते रहे कि मैं पहले तो सारे खर्च कर लूँ ना, उसके बाद बचत करूँगा, तो फिर सर खर्च जब होता रहेगा बचत कहाँ से होगी। सर जो लोग भी ये 8 चीज़ें करते हैं आप उनके हालात देख लें, अगर आप भी वन ऑफ देम हैं तो सर इन आदत को बदलें, अपने आप को ठीक करें, आपके हालात ठीक हो जाएंगे। सर जब तक आपने ख़ुद को ठीक न किया ना, आपके हालात कोई नहीं ठीक होने। तो रोना मत रोएं, हालात का शिकवा मत करें, लोगों पर इल्ज़ाम मत दें, अपने आप को बदलें। मेरा यकीन है कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर कहीं आपको अपनी मैनेजमेंट में, इसे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं, अगर आप अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट में वीक है तो कोई इशू नहीं है। सर मेरा एक रिकॉर्डेड कोर्स 3 दिन का है मनी मैनेजमेंट पर, और अभी एक बजटिंग पर कोर्स आ रहा है। आप ये 2 कोर्स सिर्फ सीख लें, परचेज़ कर लें, सस्ते से हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी करता हूं कि परचेज़ करते ही ये जितने के कोर्स होंगे उतना फ़ायदा आपको फौरी तौर पर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मेरा पैसा लीक कहाँ पे हो रहा है, मुझे इसको मैनेज कैसे करना चाहिए। बाकी सारी ज़िंदगी आपने फ़ायदा कमाना है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप राब्ता करके ये रिकॉर्डिंग्स ले सकते हैं, और आने वाले दिनों में ये मई में हमारा बजटिंग पे कोर्स आ रहा है तो आप उसे भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होगी या तो किसी फिज़िकल सेशन में या फिर ऑनलाइन सेशन में। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका भी शुक्रिया अदा किया जा सके। लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा, और सर बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलना, क्योंकि इसी की वजह से आपको वक्त पर व्लॉग और सबसे पहले व्लॉग मिलेगा, और हो सकता है कोई एक बात आपकी ज़िंदगी बदल दे। मेरा यकीन है कि हमारी सारी बातें बड़ी प्रैक्टिकल हैं, जो कि आपके एन मुताबिक हैं, आपकी ज़रूरियात के मुताबिक हैं, और इससे आपको फ़ायदा होगा। आपसे मुलाकात होती है जल्द ही किसी प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम।